امی جان، آپ حد کرتی ہیں۔ وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اسے چھوڑ دوں اور اس کی چھوٹی بہن سے شادی کر لوں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اخیان خان اپنا غصہ ضبط کرتا دبا دبا چلایا تھا۔ ہاں جانتے ہیں، ہم نے آپ کا نکاح کروایا تھا، لیکن اب ہم ہی کہہ رہے ہیں آپ ہانیہ کو طلاق دے کے یہ رشتہ ختم کریں۔ امی جان، وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اخیان خان سامنے والے کی جان لے لیتا، لیکن سامنے اپنی امی جان کو دیکھ وہ خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھ رہا تھا۔ اخیان، وہ لڑکی تابندہ آپا کی سگی بیٹی نہیں ہے، کہیں سے ملی تھی انہیں، اس کے حسب نسب کا خاندان کا کچھ پتہ نہیں، اور یہ بات تابندہ آپا نے ہم سے پہلے چھپائے رکھی، اور اب جب ہم سب سچ جان گئے ہیں تو ایک ایسی لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو کبھی نہیں بنا سکتے جس کے خاندان اور حسب نسب کا ہی کچھ پتہ نہیں۔ آپ ہماری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ بے بسی سے چٹکتے اعصاب کے ساتھ بولی۔ ناممکن ہے امی جان، اخیان خان مر سکتا ہے، اپنے نکاح میں آئی عورت کو مار سکتا ہے، لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ اخیان خان قطعی انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے کہے آخری الفاظ پر سیڑھیاں اترتے شہباز خان اور ان کے چھوٹے بیٹے بازل خان نے بخوبی سنے تھے۔ بازل خان لب بھینچے ماں کو دیکھتا رہ گیا اور خاموشی سے بنا ناشتہ کیے یونیورسٹی چلا گیا۔ شہباز خان ڈھیلے قدموں سے اپنی بیوی کی جانب بڑھے جو شدت درد سے اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھیں۔ بطول بیگم، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اخیان پر ضرورت سے زیادہ سختی کر رہا ہے؟ شہباز خان کو اپنی پنجابن دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ ذات کی پنجابن تھی، لیکن شہباز خان کا عشق تھی، جو وہ آج ان کے گھر میں ان کی بیوی کے عہدے پر فائز تھی۔ دو جوان بیٹوں کی ماں تھی، رتبہ اور عہدہ خود ہی بڑھ گیا تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سے خان، جانتے بھی ہیں تابندہ آپا نے ہم سے جھوٹ بولا، اس لڑکی کی حقیقت کو چھپایا، اور اب جب کہ نکاح ہو گیا ہے تو یہی تو میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تابندہ آپا نے جھوٹ نہیں بولا، بس چھپایا ہے۔ اور خان کی جان، اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اسے قبول کریں۔ نکاح ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور کیا خانوں کو جانتی نہیں ہیں آپ؟ خان مر تو سکتا ہے، نہ اپنا دشمن کو چھوڑتا ہے، نہ نکاح میں آئی عورت کو۔ تو آپ سوچ سوچ کے کیوں خود کو ہلکان کر رہا ہے؟ وہ ان کے گرد حصار بناتے، ان کا سر اپنے کندھے پر رکھ کے۔ ہم نہیں قبول کر پا رہے یہ سب۔ بطول بیگم نے بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ وقت گزرنے دیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہباز خان نے انہیں سمجھایا تو وقتی طور پر وہ چپ ہو گئیں، لیکن دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ اگر اخیان ہانیہ کو طلاق نہیں دے گا تو رخصتی بھی وہ کبھی نہیں لیں گی۔ رہے وہ اخیان کے نکاح میں ساری زندگی۔ سر جھٹکتے وہ سوچتی آنکھیں موند گئیں۔ اخیان نے کمرے میں آتے سیدھا باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ جب تک وہ ٹھنڈے پانی سے شاور نہیں لیتا تھا اسے سکون نہیں آنا تھا۔ 1 گھنٹے سے وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا اپنے جلتے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جو مزید بھڑک رہے تھے۔ اس کے ابھرتے مسلز، سبز شریانوں میں ابلتا خون جیسے باہر آنے کو بے چین تھا۔ کندھے کے خم پر پانی گرتا اس کے کٹاؤ دار سینے پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دیوار پر ہتھیلیاں جمائے وہ گہرے سانس بھر رہا تھا۔ بازوؤں کے مسلز بھی ابھر گئے تھے۔ آنکھیں میچے تو ہانیہ کا منموہنا چہرہ آنکھوں میں آن سمایا، جس کی ابھی تک اس نے صرف ایک ہی جھلک دیکھی تھی، وہ بھی نکاح والے دن۔ اپنی مورے کے کہنے پر اس نے اس نکاح کی حامی بھری تھی، ورنہ ابھی وہ ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ نیو یارک جانے کا تھا، اپنے ماموں کے پاس۔ وہ اپنا بزنس مزید وہاں بھی پھیلانا چاہتا تھا، اور اس کے اکلوتے پنجابی ماموں اس کا بے صبری سے انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن نکاح کے چکر میں وہ اپنا جانا فی الحال کینسل کر چکا تھا۔ شاور کا ٹیپ بند کیا۔ ہانیہ عمران خان، آپ کی پہچان کیا تھی کیا نہیں؟ آپ کے حسب نسب سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔
ایک بات جو آخری سانس تک رہے گی کہ آپ میری ہو، صرف اخیان خان کی، اس کی ملکیت، اس کی عورت، اور کوئی بھی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا جب تک اخیان خان کی سانسیں ہیں۔ ہانیہ عمران خان، آپ صرف میری ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی میری ہی رہیں گی۔ وہ جنونی ہوتا دیوار پر مکہ جڑ گیا۔ ایک گہری حقیقت آج شکار ہوئی تھی اس پر۔ وہ اندر ہی اندر مرنے والی ہو گئی تھی۔ بچپن سے جوانی تک جس گھر میں رہی، جن کو اپنا ماں باپ مانتی آئی، وہ اس کے سگے ماں باپ نہیں تھے۔ یہ حقیقت جانتے وہ زندہ لاش بنی بیٹھی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ تابندہ خانم اس کی موریں نہیں تھیں۔ عمران خان، جنہیں وہ اکثر سیاسی لیڈر کے نام سے چھیڑتی رہتی، وہ اس کے بابا نہیں تھے۔ عزا اس کی چھوٹی بہن، جس کی شرارتوں سے وہ ہنستی مسکراتی زندگی انجوائے کرتی تھی، وہ اس کی سگی بہن نہیں تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ 2 دن سے اس نے خود کو کمرے تک محدود کیا ہوا تھا، نہ باہر نکلتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ 18 سال پہلے کاغان ناران سیر کرنے گئے۔ وہ واپسی کے راستے پہ تھے کہ ایک جگہ ایک کار حادثہ ہوا تھا۔ سنسان علاقہ تھا۔ وہ اس جائے وقوعہ پر پہنچے جہاں انہیں ہانیہ ملی تھی۔ کار بری طرح جل گئی تھی اور اس کے اندر بیٹھے 2 نفوس، جو شاید ہانیہ کے ماں باپ تھے، وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ بچی کو کور کر کے گاڑی کی ونڈو سے شاید باہر پھینکا گیا تھا۔ ہانیہ کو تابندہ بیگم نے اپنی گود میں بھرا۔ وہ نرم و نازک تیکھے نین نقوش والی بچی، جو تقریباً 1 ماہ کی تھی، سوئی ہوئی ایک حور سی محسوس ہوئی۔ اس کو لیے وہ اپنی کار کی جانب واپس بڑھ گئے۔ انہوں نے پہلے یہی سوچا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروا دیتے ہیں، لیکن پھر عمران خان نے اس سوچ کو ترک کر دیا، کیونکہ انہیں نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ جیسے اس بچی کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ اس کے ماں باپ کا پہلے پتہ لگوانا چاہتے تھے، اس کے بعد وہ پولیس کی مدد لیتے۔ اسلام آباد پہنچتے انہوں نے کافی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ پتہ نہ لگا سکے، اور پھر اس بچی کی خاطر وہ ڈیرہ غازی خان جانے کی بجائے اسلام آباد میں ہی سکونت اختیار کر گئے۔ 2 سال تک کے لیے وہ اسلام آباد رہائش پذیر رہے اور اس بچی کے والدین کو ڈھونڈتے رہے۔ اللہ نے تابندہ خانم کو عزا سے نوازا تو وہ بے انتہا خوش ہوئیں۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیاں نواز دی تھیں، ایک ہانیہ اور ایک عزا۔ ہانیہ کے گلے میں ایک لاکٹ تھا، گولڈ کی چین کے ساتھ، ایک چھوٹا سا لاکٹ جس پہ اس کا انگلش الفابیٹ میں نام کنندہ تھا، ہانیہ، اور اسی پہ عمران خان اور تابندہ خانم نے اس کا نام ہانیہ ہی رکھا۔ 3 سال بعد وہ بائی ایئر ڈیرہ غازی خان پہنچے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہانیہ ان کی سگی بیٹی نہیں۔ سب کو یہی بتایا گیا کہ ہانیہ اور عزا میں 1 سال کا فرق ہے، جبکہ دونوں کے بیچ 2 سال کا گیپ تھا۔ یوں یہ بات راز ہی رہ گئی کہ ہانیہ ان کی سگی نہیں، سوتیلی بیٹی ہے۔ پر یہ راز کھلا آج، 18 سال بعد یہ راز کھلا تھا، اور سب کچھ بدل گیا تھا۔ تابندہ خانم 2 دن سے روئے جا رہی تھیں، اور عمران خان بس انہیں دلاسا ہی دیے جا رہے تھے۔ اور یہ راز کھلا بھی اس وقت جب ان کے بھائی کی بیوی بطول بیگم ان کے گھر تھیں، اور وہ جس طرح کا ری ایکشن دے کے گئی تھیں، اگلے دن ہی وہ ظاہر ہو گیا جب انہوں نے ہانیہ سے اخیان کا نکاح ختم کرنے کا کہا۔ تابندہ کا BP شوٹ کر گیا، انہیں بوقت ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ہانیہ کو بھلے ہی انہوں نے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن پالا تھا۔ 18 سال اس کی پرورش کی تھی۔ عزا اور اسے پلکوں پر بٹھایا تھا، کبھی فرق محسوس نہیں کیا، پر وہ ان سے بدظن ہو گئی تھیں، اور بطول بیگم کی دل چیر دینے والی باتوں کو سنتے وہ خود کے اعصاب پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہوں نے یہ نکاح ختم کرتے چھوٹی عزا کا ہاتھ مانگا تھا، اخیان کے لیے۔ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی تھیں؟ تابندہ خانم سسک اٹھی۔ ہانیہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ تابندہ خانم ہاسپٹل میں ہیں، وہ سب کچھ بھلائے اپنی ماں کے لیے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ خود کو شال میں اچھی طرح لپیٹے وہ ڈرائیور کے ہمراہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی تو سامنے سے آنے والی ہستی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس کے چوڑے فولادی سینے سے ٹکرا کر وہ زمین بوس ہوتی
کہ مقابل نے اسے بازو سے جکڑے اس کو واپس اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ہانیہ کا نقاب سرک گیا اور اخیان خان کے الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ ہانیہ نے غصے سے اپنی کلائی مقابل کے ہاتھ سے چھڑوائی، یہ جانے بنا کہ مقابل اس کے جسم کے پور پہ حق رکھتا ہے۔ وہ اسے گھورتے کچھ کہنے لگی کہ سامنے اپنی پوری آن بان شان سے کھڑے اخیان خان کو دیکھ وہ ایک پل کو لرز ہی گئی۔ اخیان اس کے چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت دیکھ لب بھینچ گیا۔ فوراً اپنے چہرے کو ڈھکتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور ایک طرف سے ہوتے وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ اخیان خان اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کے آیا تھا۔ جیسے ہی انہیں تابندہ بیگم کے ہاسپٹل داخل ہونے کی خبر ملی، وہ رہ ہی نہیں پائیں اور فوراً اپنی نند کے پاس پہنچی۔ انہیں اپنی ایک لوتی نند دل و جان سے عزیز تھیں اور انہیں اس حال میں دیکھ وہ اپنے آنسو نہ روک پائیں۔ بھابھی کیوں رو رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ تابندہ بیگم اپنی عزیز جان بھابھی کو اپنے لیے اس قدر روتا دیکھ دھیما سا مسکرا کے بولیں، اس سب کی وجہ ہم ہیں آپا، ہماری وجہ سے آپ ہاسپٹل پہنچ گئیں، ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ بطول بیگم نے آنسو پونچھتے کہا۔ اسی پل دروازہ کھولتے ہانیہ اندر داخل ہوئی تو بطول بیگم کو وہاں دیکھ کر انہی قدموں پر ٹھٹک کے رک گئی۔ آنکھوں سے آنسو پونچھے ماں کو دیکھا۔ ہانی یہاں آؤ بچے، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اپنی مورے کے پاس آؤ، تابندہ بیگم نے تڑپتے ہوئے کہا تو وہ آنسو ضبط کرتے ان کے قریب چلی گئی اور ان کے سینے سے لگی۔ بطول بیگم کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا اور وہ رخ پھیر گئیں۔ مورے آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ان کے سینے پہ سر رکھے رو دی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور اخیان بھی اندر داخل ہوا۔ وہ چاہ کے بھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ اور بطول بیگم کے بیچ کوئی بھی تلخ بات ہو، اس لیے وہ احتیاطاً وہاں آ گیا۔ جبکہ بطول بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے اسے ایک نظر دیکھا اور رخ پھیر گئیں۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ان کے سوال پر اخیان کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ وہ اسے ڈرائیور کے ہمراہ ہاسپٹل آتا دیکھ چکا تھا۔ عمران خان اس وقت ہاسپٹل نہیں تھے، وہ کسی ضروری کام سے باہر نکلے تھے، ورنہ اخیان ان سے ضرور اس بارے میں بات کرتا۔ وہ ڈرائیور نور بابا کے ساتھ اپنے آنسو پونچھتے جواب دیا، میری جان تم گھر جاؤ، تمہارا ممانی ہے یہاں میرے پاس، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، 2 دن سے کچھ ٹھیک سے کھایا بھی نہیں، دیکھو تو کتنا کمزور ہو رہا ہے، گھر جا کے کچھ کھاؤ اور میڈیسن لو میری جان، بخار کی وجہ سے چہرہ کتنا سرخ ہو رہا ہے، مجھے میری ہانی ہنستا مسکراتا کھلتا کھلاتا چاہیے۔ تابندہ بیگم نے بہت محبت سے ہانیہ کا ہاتھ تھامے اس پر بوسہ دیتے کہا۔ وہ یوں ہی اپنی بیٹی ہانیہ سے پیار کیا کرتی تھی، شاید عزت سے بھی زیادہ انہیں ہانیہ سے پیار تھا۔ یہی وجہ تھی جب بطول بیگم نے ہانیہ کے طلاق کی بات کی تو وہ برداشت نہ کر پائیں۔ مورے میں آپ کے پاس ہی رہوں گی، آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ وہ ان کے ساتھ لپٹی تھی۔ آپ کی مورے کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ گھر جائیں۔ بطول بیگم نے تھوڑا سختی سے کہا۔ ہانیہ کو ان کا انداز چبھا تھا، لیکن وہ ضبط کر گئی اور خاموشی سے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ پھپھو ہانیہ کو میں گھر چھوڑ دوں گا، اخیان نے سنجیدگی سے کہتے سب کو حیران کر دیا۔ اخیان آپ؟ بطول بیگم نے کچھ کہنا چاہا، ان کے چہرے پر ناگواری دیکھتے ہانیہ نے اپنا نچلا لب کچلا۔ میں چلی جاؤں گی، ڈرائیور ہے باہر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی گھلی تھی۔ آپ سے پوچھا نہیں مسز ہانیہ اخیان، آپ کو بتایا ہے۔ اخیان نے تیز نظروں سے اسے سختی سے وارن دیتی نگاہوں سے گھورتے کہا تھا۔ بطول بیگم پہلو بدل کے رہ گئیں، جبکہ تابندہ بیگم کے چہرے کو ایک آسودہ مسکان نے چھوا۔ انہوں نے اخیان کی نظروں میں ہانیہ کے لیے بہت کچھ دیکھا تھا۔ اب ان کا دل مطمئن سا ہوا تھا اور وہیں بطول بیگم کا دل بے چین۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی کہ اخیان نے پورے حق سے اس کی کلائی تھامے لفٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ماتھے پر گھوری ڈالے اخیان کو دیکھنے لگی، جس نے بنا پرواہ کیے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ اس کی کلائی ابھی بھی اخیان کی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھی، جو کہ تھی تو نرم لیکن پکڑ مضبوط تھی۔ لفٹ رکی اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔
ایک شخص ہانیہ کے بائیں جانب آن کھڑا ہوا اور ہانیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتے نامحسوس انداز میں اس کے قریب ہوا۔ ہانیہ بے اختیار 2 قدم اخیان کے قریب ہوتی اس کے ساتھ ٹچ ہوتی، اس شخص کو گھورنے لگی۔ اخیان جس کا دھیان لفٹ کے نمبرز پر تھا اچانک سے ہانیہ کو خود سے ٹچ ہوتے محسوس کرتا اس کی جانب رخ کر گیا تو پل میں ہی سچویشن سمجھتا وہ ہانیہ کو اپنی دوسری جانب کرتا، خود اس کے آگے ایسے کھڑا ہوا کہ وہ بالکل چھپ سی گئی، جبکہ اب اس کے ہاتھ میں اس کی دوسری کلائی تھی۔ وہ شخص اس باڈی بلڈر جسامت کے پٹھان نقوش والے خوبصورت شخص کو دیکھ پیچھے ہوتا تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اخیان کی آنکھوں میں لکھی واضح وارننگ دیکھتا وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی اکیلی نہیں ہے۔ لفٹ رکی تو سب سے پہلے وہ شخص باہر نکلا تھا اور اس کی تیزی دیکھتے ہانیہ بھی دنگ رہ گئی۔ اخیان اسے کلائی سے تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ میری گاڑی اس طرف ہے، ہانیہ نے بولنا اپنا فرض سمجھا۔ آپ کی ہر چیز مجھ سے جڑ چکی ہے ہانیہ خیان، وہ ذرا سا پیچھے مڑ کے سرد لیکن مضبوط لہجے میں کہتا۔ ہانیہ کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 قدم پیچھے چلتے وہ کثرتی جسامت والے شخص کو اتنے قریب سے آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں ہانی کو ایکس رے کرتی معلوم ہوئیں۔ وہ لب بھینچے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور اگلے ہی پل گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اب اس میں اتنا رونا کس بات کا ہے یار، اب بس بھی کر دو، بازل نے لب بھینچے عزا کو سمجھایا جو مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کے لالا یہ سب کریں گے، میری آپی کو اتنا دکھ دیا، میں برداشت نہیں کروں گی، اور اب آپی کی جگہ مجھ سے، چھی، مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، عزا نے منہ بناتے کہا۔ بازل اس کی باتیں سنتا لب بھینچ گیا۔ ابھی رو رہی تھی اور اب اس کے لالا کی برائیاں کرنے لگی۔ میرے لالا کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی کہا تو منہ توڑ دوں گا۔ بازل نے غصے سے سٹیئرنگ پہ مکہ مارا۔ مجھے بھی سخت غصہ آتا ہے جب میری آپی کو کوئی رلاتا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے مورے ہاسپٹل میں ہیں، آپی 2 دن سے کچھ کھا پی نہیں رہی، ہمارا گھر اداسیوں کی نظر ہو گیا، عزا نے گہرے سانس بھرتے نخوت سے کہا۔ کچھ دیر کے لیے زبان کو کنٹرول کرو عزا اور میری بات توجہ سے سنو، بازل نے اس کی جانب مڑتے گھمبیر لہجے میں کہا، جبکہ وہ اپنے آنسو پونچھتے اپنا نقاب نیچے کر گئی۔ بازل نے اس کا منموہنا سندر سا مکھڑا دیکھا تو اپنے لب کا نچلا کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ چہرہ ڈھکو عزا، سخت لہجے میں گراتے کہا تو عزا نے فوراً نقاب واپس درست کر لیا۔ آئندہ یہ لاپرواہی نہ دیکھوں، وہ اسے وارن دیتے سلگتے لہجے میں کہتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ میری آپی کو مت رلاؤ، اخیان لالا سے بولو، میری آپی بہت اچھی ہیں۔ اب عزا کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ لالا ایسا کچھ نہیں کر رہے جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ میں جان کی کسی بات سے متفق نہیں ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا تو وہ دیکھو۔ بازل نے سگنل پہ گاڑی روکے دور ایک گاڑی کی جانب اشارہ کیا جہاں اخیان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جبکہ ساتھ نقاب میں کوئی اور نہیں ہانیہ ہی تھی۔ اوہ میرے اللہ، یہ یہاں؟ عزا نیچے ہوتے چھپی تھی۔ کیا ہوا، تم کیوں چھپ رہی ہو؟ بازل نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو قیامت آ جانی ہے، عزا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ واٹ ربش، اوپر ہو کے بیٹھو۔ سگنل کھل چکا تھا، بازل نے خود ہی احتیاطاً اپنی گاڑی ان سے دور رکھی۔ عزا کا سانس خشک ہوا تھا اور بازل اسے اس طرح دیکھ بس غصے سے پیچو تاب کھاتا ہی رہ گیا۔ گاڑی خان ہاؤس کے گھر کے باہر روکتے اخیان نے ایک نظر اس اپسرا کو دیکھا جو شاید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ اخیان اس کی جانب بڑی فرصت سے مڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ تو وہ ہر حال میں جاننا چاہتا تھا۔ آپ اپنی امی جان کی بات مان لیں اور مجھے طلاق، اس سے پہلے کہ ہانیہ اپنے الفاظ مکمل کرتی اخیان نے اس کا جبڑا شدت سے دبوچے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے کھینچنے سے سیدھا اس کی گود میں آ گئی۔ نقاب گر گیا تھا۔ کیا سوچ کے یہ بات کہی آپ نے ہانیہ خیان؟ وہ برفیلے لہجے میں اس کی آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں ڈالے بولا۔ ہانیہ کو لگا اس کا جبڑا ہی ٹوٹ جائے گا، جبکہ اخیان نے ابھی اتنی شدت نہ دکھائی تھی۔
آج تو یہ بات کہہ دی آپ نے، آئندہ ایسی کوئی بات آپ کے منہ سے نکلی تو میں قسم کھاتا ہوں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا آپ کی اور اپنی جان ایک کر دوں گا۔ رخصتی کا بھی انتظار نہیں کروں گا، نہ کسی کا لحاظ، سمجھی آپ؟ اس کے گال پہ پیار سے تپکتے اب وہ نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں ابھی بھی تنبیہی انداز تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی اور پیچھے ہٹتے غصے سے دروازہ کھولتی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اخیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اندر اٹھتے ہوئے اشتعال پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ نے یہ بات کیوں کہی ہے، لیکن اس کے الفاظ اخیان کو انگاروں میں گھسیٹ گئے تھے۔ اخیان کی گاڑی کو وہاں سے نکلتے دیکھ بازل نے اپنی گاڑی خان ہاؤس کے سامنے روکی اور اس کی جانب مڑا۔ جاؤ اندر، شاید تمہاری آپی کو تمہاری ضرورت ہو۔ بازل اپنے لالا کی شدت پسند طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کچھ نہ کچھ تو اپنا رنگ ضرور دکھایا ہوگا۔ ایزا منہ بناتی نیچے اترنے لگی کہ بازل نے اسے پکارا، میں امی جان سے بات کروں گا کہ پلیز لازمی کرنا، میری آپی بہت اچھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کریں۔ یہ جانے بغیر کہ بازل کیا کہنے والا ہے وہ اس کی بات کاٹتے فوراً بولی، یار بات تو پوری سن لیا کرو۔ خیر جاؤ، امی جان سے بات کر کے پھر تم سے بات کروں گا۔ بازل اس کو پیار سے دیکھتے اسے جانے کو بول کے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ یار یہ دونوں بہنیں ہم دونوں بھائیوں کو ہی پاگل کر دیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں اخیان؟ ہم کسی صورت ہانیہ کی رخصتی نہیں لیں گے۔ آپ سے ہم نے کہا اس نکاح کو ختم کر دیں، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اسے نکاح میں رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن ساری زندگی اس کی رخصتی اس گھر میں نہیں ہوگی، اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے، بطول بیگم نے قطعی انداز میں کہتے ہوئے اخیان خان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جان سے جائے؟ اخیان کی بات پر بطول بیگم نے دہلتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ اب آپ اپنی امی جان کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ امی جان آپ کی ضد، وہ کچھ سخت کہتے کہتے رک گیا۔ سامنے ہی باپ کا چہرہ جو دکھائی دینے لگا تھا، جن کی نظروں میں صاف وارننگ نظر آ رہی تھی کہ میری بیوی کو کسی قسم کی تکلیف مت دینا، وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ اخیان خان جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا، لیکن اب مزید اس بارے میں اپنی امی جان سے کوئی بحث نہیں کریں گے۔ شہباز خان کے اچانک بیچ میں بولنے پر بطول بیگم نے بھی حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ اپنے کمرے میں جائیں اخیان خان، شہباز خان نے سختی سے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ماں باپ سے بحث نہیں کرتا تھا، لیکن اب جب کہ خود شہباز خان نے اس کی بات پر حامی بھری تھی تو بحث کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں خان؟ آپ ہمارے خلاف جا کر اس لڑکی کو اس گھر میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہاں آئیں، بیٹھیں یہاں پر۔ شہباز خان گہرا سانس بھرتے ہوئے بطول بیگم کو لیے ایک صوفے پر بیٹھے۔ اب میری بات توجہ سے سنیں، اخیان خان ایک خان کا بیٹا ہے، اور آپ جانتی ہیں خان اپنی عزتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اگر اخیان خان نے ہانیہ کی رخصتی کے لیے کہا ہے تو وہ رخصتی کر کے ہی رہے گا، اور شاید آپ کی باتوں کی وجہ سے ہی اس نے رخصتی لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ابھی اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خیر اگر وہ چاہ رہا ہے تو ہمیں ایک اچھے ماں باپ کا فرض ادا کرتے ہوئے اس کی بات مان لینی چاہیے، تاکہ کل کو آنے والے وقت میں ہمارے بچے کی نظر میں ہم غلط نہ ہوں۔ شہباز صاحب کے رسان سے سمجھانے پر وہ چپ سی ہو گئیں۔ اب جب کہ شہباز خان نے بھی حامی بھر لی تھی تو مجبوراً بطول بیگم کو بھی ہاں کرنی پڑی، لیکن اب وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھیں۔ جیسے ہی یہ خبر عمران خان کے گھر پہنچی، ہانیہ نے فوراً انکار کر دیا۔ مورے مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی، آپ انہیں منع کر دیں۔ عمران خان اور تابندہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب حیرت سے دیکھا۔ ہانی ہم نے آپ کی تربیت ایسی تو نہیں کی کہ آپ بڑوں کو آ کر اس طرح سے سوال جواب کریں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں پڑھنا چاہیے، یہ بڑوں کی بات ہے، بڑے خود دیکھ لیں گے۔ عمران خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بیٹی سے کہا، بابا جان میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن آپ یہ بھی تو سمجھے نا، ان کے لیے میرا وجود قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔
جبکہ میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں اپنے لیے کس سے لڑوں گی؟ اس کی بات پر اس کے والدین کو بہت دکھ ہوا۔ تابندہ خانم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں چلی جائیں، عمران خان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، لیکن ہانیہ آگے بڑھتے ہوئے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مورے، میرے لیے آپ سب کچھ ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ میری تکلیف کو بھی تو سمجھے نا۔ ہانی، شاید میرے پیار محبت میں ہی کوئی کمی رہ گیا تھا، جو آج تم نے اتنی بڑی بات کر دی کہ تمہیں تمہارا پہچان چاہیے۔ کیا ہم تمہارا پہچان نہیں؟ میں اور تمہارے بابا، کیا ہمارے پیار میں کوئی کمی دیکھا تم نے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے مورے، پلیز معاف کر دیں۔ میری بات سے اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میں کیسے آپ کو اپنی فیلنگ سمجھاؤں؟ ہانیہ نے بے بسی سے اپنا سر ان کی گود میں رکھتے ہوئے آنسو ضبط کرتے کہا، اس اتوار کو انہوں نے رخصتی مانگی ہے اور میں نے ہاں کہہ دی ہے۔ عمران خان کی بات پر ہانیہ نے سر اٹھاتے ہوئے انہیں شکوہ کناں انداز میں دیکھا۔ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کی بھی دیری کروں، اس لیے بہتر ہوگا آپ لوگ رخصتی کی تیاری کریں۔ عمران خان اپنی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر چھٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ہانیہ ضبط سے مٹھیاں بھینجتی رہ گئی۔ اور پھر وہی ہوا جیسا خیان خان نے کہا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے ہانیہ خان کی رخصتی لے لی اور بطول بیگم نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس رخصتی میں شامل ہو گئیں۔ لیکن دل سے وہ ابھی بھی ہانیہ کو اپنا نہیں مان رہی تھیں۔ رخصت کروا کے جب وہ ہانیہ کو خان مینشن لے کر آئیں تو اس کا استقبال نئی نویلی بہو کے حساب سے نہیں ہوا۔ اخیان ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن اپنی امی جان کے ساتھ وہ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ کو تھوڑی سی رسموں کے بعد اخیان خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اخیان اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اپنی مورے کے پاس آیا، جنہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ دھیمے لہجے میں کہتا وہ بطول بیگم کی ممتا کو جگا گیا۔ ہمیں کسی سے بھی ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ آپ جائیں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس۔ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ روٹھے انداز میں بولتی وہ اخیان خان کو بہت پیاری لگی۔ جب تک آپ دل سے راضی نہیں ہوں گی میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات پہ بطول بیگم نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ میرے راضی ہونے نہ ہونے پر اگر آپ کو اتنا فرق پڑتا تو آپ یہ رخصتی، لیکن خیر اب جب سب ہو ہی گیا ہے تو میں بالکل بھی گنہگار نہیں بنوں گی۔ جائیں اپنے کمرے میں، بطول بیگم نے اب کی بار دھیمے لہجے میں کہا۔ کمرے میں آتے شہباز خان کے چہرے پر مسکان سجی۔ یار تم کیا شادی کی رات میری بیوی کے پاس بیٹھے رہو گے؟ بھائی جاؤ اپنے کمرے میں، اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ شہباز خان کے کہنے پر اخیان خان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں ایک آنکھ ونک کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شہباز خان اپنی محبوب بیوی کے پاس بیٹھے ان کا ہاتھ تھام گئے۔ تھینک یو سو مچ ہمارے بیٹے کو خوشی دینے کے لیے۔ شہباز خان نے بہت محبت سے انہیں اپنے سینے سے لگایا تو اس بات میں سر ہلا گئیں۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ اب بھی دل سے مطمئن نہیں ہیں۔ اخیان خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے اس خوشبو کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ نظریں بے اختیار اپنی سیج سجائے بیٹھی اس دوشیزہ پر جا ٹھہری، جو صرف ایک جھلک میں ہی اس کے دل کی مسند پر پورے حق سے برچمان ہو گئی تھی۔ دھیرے سے دروازے کو لاک کرتا ہوا وہ اپنی بلیک شیروانی کے بٹن پہ ہاتھ رکھتا اسے کھولنے لگا تھا۔ نیٹ کا گھونگھٹ ڈالے ہانیہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی، جبکہ اس کے شیروانی اتارنے پر ہانیہ کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ آنے والے وقت سے وہ سخت خوف زدہ تھی، اور کل رات جو اس نے فون پر اخیان خان کو سنائی تھی ان کا تو حساب کتاب ہی الگ تھا۔ تو کل کیا کہا جا رہا تھا فون پر کہ آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گی؟ کچھ ایسا ہی سنا تھا میں نے فون پر، شاید غلط سنا ہو۔ ہانیہ اخیان خان، کیا آپ تصدیق کریں گی؟ اسے کلائی سے تھامے اپنے مقابل کھڑا کرتا وہ سرد لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنی کلائی زبردستی ایک جھٹکے سے اخیان خان کے ہاتھ سے چھڑوا لی۔
آپ نے کچھ بھی غلط نہیں سنا خیان خان، میں اپنے الفاظ پر اب بھی قائم ہوں اور کسی صورت بھی آپ کو اپنا حق نہیں دوں گی۔ ہانیہ غصے سے اپنا گھونگھٹ الٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سخت لہجے میں بولی، لیکن اس کی آواز کا کانپنا خیان سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کا قیامت خیز حسن دیکھ کر خیان خان ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ پور اس کے لیے خود کو سجا کر سنوار کر آئی تھی اور اسی کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا حق نہیں دے گی۔ اس پر خیان خان کو اس پر سخت غصہ آنا چاہیے تھا، پر وہ سر جھٹکتے ہوئے استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ میرے لیے خود کو دلہن کے روپ میں سجا کر آنے والی لڑکی مجھے کیسے اپنا حق لینے سے روک سکتی ہے؟ خیان خان نے اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولتے ہوئے آنکھوں میں سخت وحشت لیے ہانیہ خان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا سرد پن اور اس کی آنکھوں کے لال ڈورے دیکھتے ہانیہ خان اپنا حلق تر کرتے ہوئے پیچھے کی جانب 2 قدم کھسکی۔ خیان خان، آپ میری مرضی کے بغیر میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کو وارن کر رہی ہوں۔ ہانیہ عمران خان نے غصے سے انگلی اٹھاتے ہوئے خیان خان کو خبردار کرنا چاہا، جبکہ خیان خان نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا۔ کس وجہ سے آپ مجھے خود کے قریب آنے سے روک رہی ہیں؟ اور آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، وہ بھی آج کی رات؟ ناممکن ہے ہانیہ خیان خان۔ اتنا کہتے ہی وہ اسے بستر پر زور سے پٹک گیا۔ ہانیہ خان کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میری ذات پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے؟ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں، میری ذات پات کیا ہے، میں کس خاندان سے ہوں؟ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں کس گندے خاندان کا خون میری رگوں میں۔ خبردار ہانیہ خان، ایک لفظ اور نہیں اپنے لیے۔ کچھ بھی غلط کہنے سے پہلے میری بات کان کھول کر سن لیں۔ میرے لیے آپ ہانیہ خان نہیں، ہانیہ خیان خان ہیں۔ آپ کی پہچان میں ہوں، میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی ذات پات سے، سمجھی آپ؟ پر مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ جو اس پر جھکے ہوئے اسے اپنے ہونے کا مان بخش رہا تھا، مقابل میں وہ لڑکی اس کے سارے جذبات کو چکنا چور کر گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا خیان خان، مجھ سے دور رہیں۔ اب کی بار بھی وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں بولی۔ خیان خان نے اسے کچھ پل سختی سے دیکھتے ہوئے چھوڑ دیا اور پیچھے ہوتا سر نفی میں ہلا گیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ خیان خان سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اس وقت وہ وہاں مزید رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں رکا تو ہانیہ سے اس کی مرضی کے خلاف جا کر وہ اپنا حق لے لے گا۔ دراز سے لائٹر اور سگریٹ نکالتے ہوئے اس نے بالکنی کا رخ کیا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنے طیش کو کم کرنا تھا، جو کسی صورت بھی کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے گیلری میں جانے پہ ہانیہ نے ایک سسکی بھری تھی، آنکھوں میں آنسو بند توڑ کے باہر آئے تھے۔ ہاں خیان خان، ہانیہ خان آپ کے لیے سجی ہے۔ یہ پور خود کو ہانیہ نے صرف آپ کے لیے سنوارا ہے، لیکن ہانیہ اپنا آپ کو نہیں سونپ سکتی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ اپنے اندر کا درد اپنے اندر ہی دبا گئی تھی، نہیں بتا پائی تھی کہ ہانیہ آپ رخصت ہو کر ہمارے بیٹے کی زندگی میں تو آ گئی ہیں، لیکن ہم آپ کو کبھی اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے بیٹے کے نزدیک جانے کی، اسے اپنے نزدیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ہانیہ تھیں، ہانیہ ہیں اور ہانیہ ہی رہیں گی۔ آپ کا نام ہمارے خاندان کا، ہمارے بیٹے کے نام کا حصہ کبھی نہیں بن پائے گا، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخیان کی نسل آپ کی کوکھ سے جنم لے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اس لیے کسی بھی قسم کی چالاکی کر کے اس گھر میں اپنے قدم جمانے کی ناکام کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ ایک دن آپ کو اس گھر سے جانا ہوگا، اور امید کرتی ہوں ایک بیٹے کے کان نہیں بھریں گی آپ اس کی ماں کے خلاف، لیکن اگر یہ شوق بھی پورا کرنا ہوا تو کر لیجیے گا۔ ہمارے بیٹے اپنی امی جان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کسی بات کا کوئی یقین نہیں کریں گے۔ ہانیہ نے ایک سسکی لی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ چینج کرتی وہ باہر آئی تو خیان ابھی بھی باہر سرد ہواؤں میں گھرا ہوا تھا۔ ہانیہ کا دل کانپا، لیکن وہ دل بڑا کرتی بستر پر آتے لیٹ گئی۔ آنسو ابھی بھی بہتے جا رہے تھے۔ کچھ بھی تو صحیح نہیں تھا، سبھی کچھ بکھرا پڑا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
بالکنی سے آتی سرد ہواؤں نے کمرے کو سخت ٹھنڈا کر دیا تھا۔ باہر اب شاید بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ وہ گنہگار ہو رہی تھی۔ آج سہاگ رات تھی۔ کتنے ارمان سجائے جاتے ہیں، پر اس نے اخیان کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ بے دردی سے لب کاٹتی بالکنی کی جانب دیکھتی اپنے دل کو زوروں سے دھڑکنے سے نہ روک پا رہی تھی، جو بار بار اخیان کے پاس جانے کو مچل رہا تھا۔ اس کو اس طرح باہر ٹھنڈ میں کھڑا دیکھ تڑپ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، میری مدد فرما۔ میں اخیان کو ان کی امی جان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، وہ مجھ پر یقین کریں یا نہ کریں، پر میں نہیں چاہتی کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے دور ہو۔ بجلی زوروں سے کڑکی تھی اور یہیں ہانیہ کی بس ہوئی۔ وہ اٹھتے ہوئے بالکنی کی جانب تیزی سے بڑھی، جہاں اخیان پورا بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اخیان، پلیز اندر چلیں۔ تیز ہواؤں کے دوش پر ہانیہ کو اونچی آواز میں بولنا پڑا، لیکن وہ انسنی کیے کھڑا رہا۔ اس کا پورا جسم سرد ہوا پڑا تھا۔ وہ ریلنگ پہ ہاتھ ٹکائے گہرے سانس بھرتا آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ کتنی مشکل سے خود پہ جبر کیے ہوئے تھا۔ ہانیہ محسوس کرتے تڑپ کے رو دی۔ اخیان، پلیز اندر چلیں۔ وہ روتے ہوئے کانپتی آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ اس کے بازو کے نیچے سے گزرتے اس کے سامنے آتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ رو رہی تھی۔ ایک سیکنڈ میں وہ بارش کی بوچھاڑ میں بھیگی تھی۔ اس کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتے اخیان ہوش میں آیا اور اسے تیز بارش سے دور کرتا شیڈ کے نیچے ہوا۔ یہاں کیوں آئی ہیں آپ؟ اندر جائیں، وہ اس کی فکر میں بولا۔ آپ کو لے کے جاؤں گی اخیان، وہ بھی ضد سے بولی۔ نہیں، مجھے مجبور مت کریں، ورنہ آپ کا مان توڑ دوں گا، مجھے یہی رہنے دیں، آپ جائیں اندر۔ وہ اسے بالکنی کے سلائڈنگ ڈور سے اندر کرتا ڈور بند کرنے لگا کہ وہ تڑپ کے اس کے سینے میں جا سمائی۔ مت کریں یہ ظلم، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا، پلیز اندر چلیں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کا نرم دل اخیان کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ ہمدردی نہیں چاہیے ہانیہ، نہ ہی زور زبردستی۔ آپ جائیں اندر، میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں، میرے لیے فکر مند۔ اخیان کے الفاظ ابھی لبوں پہ تھے کہ ہانیہ نے اس کی بھیگی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ایک دم سے اس کے لبوں پر جھک گئی اور شدت سے انہیں سک کیا۔ اخیان تو اس کی اس پیش قدمی پر ساکت ہی رہ گیا۔ برستی بارش نے جہاں ان کے جسم اور جذبات کو ٹھنڈا کیا تھا، وہیں ہانیہ کے ہونٹوں پہ دیے اپنے لمس نے پھر سے اسے گرما دیا تھا، اس کے اندر شعلوں کو بھڑکا دیا تھا، اس کے موزوں اور جواں جذبات کو پھر سے ہوا دے دی تھی۔ وہ آنکھیں میچے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے لبوں میں لیتے اس پر شدت سے نچھاور کر رہی تھی، لیکن اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ایک مسکان نے اخیان کے لبوں کا احاطہ کیا، چاہتا تو ایک پل میں اس کے ہوش و حواس ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن وہ اس کی اس پیش قدمی پہ ساکت اسے دیکھے جا رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتے وہ ذرا سا پیچھے ہونے لگی کہ اب کی بار اخیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کھینچ کے واپس سینے سے لگایا اور اسے قریب تر کر لیا، اور اس قدر شدت سے لپٹا کہ ہانیہ کا سانس ہی سینے میں اٹک گیا۔ اس نے اخیان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، جس پر اخیان کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے لبوں پر تسلط جمائے وہ مدہوش ہوتا اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ چند لمحوں کی قربت کے بعد وہ پیچھے ہٹا تو دونوں کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ ہانی اس کے سینے پہ سر رکھے گہرے سانس بھر رہی تھی کہ اخیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اس کا سر اونچا کیا۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر پڑتے، اس کی بیوٹی بون سے اس کی گہرائی تک سفر کرتے ابر نیساں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ظلم تو آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے ہانیہ، اب آپ سسکیں یا روٹھیں؟ اخیان خان کی شدتوں اس کے جنون سے بچ نہیں سکتیں۔ وہ اس کی بیوٹی بون پہ زبان پھیرتے اسے لرزا گیا۔ اس کی بیوٹی بون سے اس کی گہرائیوں تک سفر کرتا وہ بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ بالکنی میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ ہانیہ اس کی قربت میں مچل اٹھی تھی۔ اخیان، ٹھنڈ، وہ بمشکل دو لفظ بول پائی۔ اخیان نے اسے خمار آلود نظروں سے دیکھتے اپنی باہوں میں بھرا، اس کا لرزنا محسوس کرتے مزید اوپر کو اچھالتے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ ہانیہ بھی بارش اور ٹھنڈ کی شدت سے لرزتی اس کے سینے میں جا سمائی۔ روم میں آتے ہی اس نے سلائڈنگ ڈور بند کیا اور روم ہیٹر آن کر لیا۔ ہانیہ ایک طرف کھڑی لرز رہی تھی، اپنے جسم سے چپکی گیلی قمیض اتار کر پرے پھینکی اور ہانیہ کو بھی ایک پل میں اس کی گیلی شرٹ سے آزاد کرتے بستر پر لٹایا۔ وہ سرسیمگی کی حالت میں اخیان کو دیکھنے لگی۔
ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ خود چل کر آئی تھی میرے پاس۔ وہ اس کے پاس آتا، لائٹس کو ڈم کیے اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں پر گرفت جما گیا، جبکہ ہانیہ کو اپنا دل کانوں میں بجتا سنائی دیا۔ اس کے جسم کے ہر پردے کو دھیرے دھیرے آزاد کرتا وہ اس کو اور خود کو ایک جان کر گیا تھا۔ اخیان کے جنون کے آگے ہانیہ ہار گئی۔ وہ اسے خود سے دور نہیں رکھ پائی تھی، وہ بکھرتی جا رہی تھی اور اخیان اسے بہت پیار سے سمیٹتا جا رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج بڑے بھائی کا ولیمہ ہے تو چھوٹے کو اپنے نکاح کی پڑ گئی ہے۔ بنا لڑکی کے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بطول بیگم نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورا۔ بابا جان آپ بولے نا۔ بازل نے شہباز صاحب کو اشارہ کیا جو صبح صبح ان کے کمرے میں دھاوا بولتا، انہیں تنگ کر رہا تھا۔ میں کیا بولوں؟ آپ دونوں بھائیوں نے مجھے اپنی بیوی کے سامنے خوب شرمندہ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ وہ کم تھے کہ آپ بھی شروع ہو گئے۔ شہباز صاحب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ پلیز خان صاحب بعد میں ڈانٹ لیجئے گا، ابھی نکاح فکس کروا دیں۔ یہ احسان آپ کا میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ وہ ان کے پاس جاتے منمناتے بولا، بیٹا میں یاد رکھوں گا، اللہ نے چن کے اولاد دی ہے جس نے چنگا ناچ نچایا ہوا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں گے کس لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے جس سے بازل نے نکاح کرنا ہے؟ بنا رشتہ بھیجے اور بات کیے کون سے والدین ہیں جو اپنی بیٹی دے دیں گے؟ بطول بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ تابندہ آپا کی چھوٹی بیٹی عزا کی بات کر رہا ہے۔ شہباز خان نے دھیمے سے لہجے میں بیوی کے پاس آتے بم پھوڑا۔ بطول بیگم نے لب بھینچے بیٹے کو دیکھا۔ ہمیں پہلے ہی شک تھا وہی ہوگی۔ دیکھا امی جان، آپ کا بیٹا کتنا سمجھدار نکلا، آپ کا شک یقین میں بدل دیا۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل آ کے بیٹھتا انہیں زج کرنے لگا۔ وہ راضی نہیں تھی، لیکن بازل نے بھی منا کے ہی دم لیا۔ اور شام کو ہانیہ خیان کے ولیمے کے ساتھ ان کا نکاح بھی فکس کر دیا گیا۔ عمران خان سے شہباز خان نے کیسے بات کی، کیسے منایا، اس اچانک نکاح کے لیے کیسے راضی کیا، یہ وہی جانتے تھے۔ ان کو اپنے دونوں بیٹے دل و جان سے عزیز تھے اور ان کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ البتہ اس اچانک بننے والے رشتے سے بطول بیگم خوش نہ تھیں۔ وہ ایک بیٹی وہاں سے زبردستی لا چکی تھیں، اب دوسری بھی وہیں سے، پر اپنے بیٹے کی خوشی کے سامنے وہ ایک بار پھر سے چپ ہو گئیں۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، جسم بھی بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ خود کے جسم پہ اخیان خان کی شرٹ دیکھتے وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ اخیان خان اس کی جانب کروٹ لیے اوندے منہ لیٹا گہری نیند میں تھا۔ رات بھر اپنی شدتیں ڈھاتے صبح فجرت پڑھ کے وہ سویا تھا۔ ہانیہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا بظاہر روڈ اور سخت نظر آنے والا شخص کتنا بے باک اور جنونی ہو سکتا ہے۔ ہانیہ اس کے چہرے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے سوچے جا رہی تھی، پر ہانیہ کو یہ نہیں پتا تھا ہر پیار کرنے والا شوہر ایسے ہی اپنی بیوی کو لے کے اتنا جنونی ہوتا ہے کہ ساری حدیں پار کرتے۔ نظروں کی تپش کا احساس تھا کہ اخیان کی آنکھیں دھیرے سے واہ ہوئیں۔ ہانیہ نے سٹپٹا کے رخ پھیرا تو خیان کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ دیکھ سکتی ہیں مسز ہانیہ خیان خان، آپ ہی کا ہوں۔ سیدھا ہوتے اسے کھینچ کے اوپر لٹایا تو وہ گڑیا کے جیسے اس کے سینے پر آن سمائی۔ اس کے جسم کی گہرائیوں، اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرتے وہ ایک بار پھر سے بہکنے لگا۔ اخیان پلیز، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اس نے نظریں چراتے فوراً بہانہ گڑھا، لیکن اخیان اپنے کان سیے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اپنی جانب جھکاتا ایک بار پھر سے اسے قریب تر کر گیا۔ نرمی سے شدت پہ آتے وہ اسے ایک بار پھر سے بے بس کر گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب عروج پر تھی۔ اخیان خان کا جگمگاتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو پا چکا ہے۔ اس کی خوشی دیدنی تھی اور بطول بیگم کو پل لگا تھا سب سمجھنے میں۔ انہوں نے غصے بھری نگاہ دلہن بن کر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حکم عدولی پر وہ ہانیہ کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ ان کے دل میں عجیب سی نفرت نے سر ابھارا، حالانکہ ان کے بیٹے کو اس بات سے قطعی فرق نہیں پڑا تھا کہ ہانیہ کی پہچان کیا ہے۔ وہ اسے دل و جان سے قبول کر چکا تھا۔ عزا اور بازل کے نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا تو وہ چونکی۔ سبھی انہیں بھی مبارکباد دے رہے تھے اور وہ چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے
बस सबको देखती रह गईं। क्या जवाब देती कि दोनों बेटों ने ही अपनी मर्जी की थी। आपने अच्छा नहीं किया हानिया, आपको मना किया था कि मेरे बेटे से नज़दीकियां मत बनाइएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रात को जब हानिया को खयान के रूम में पहुंचा दिया गया तो बतूल बेगम ने अंदर आते उससे सर्द लहजे में वार्न किया, मोमानी जान प्लीज़, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें खुद से दूर रख के मैं गुनहगार हो जाऊंगी। हानिया की आंखें नम हुईं। ड्रामे मत करें, आप उन्हें खुद से करीब कर चुकी हैं, दिखाई देता है हमें। आपको शर्म नहीं आई? न जाने किस खानदान का खून है आप, और हमारे बेटे के वारिस को जन्म देंगी, किस हक से? उनके तजलील भरे जुमले सुनते हानिया ने अपनी आंखें सख्ती से मैच लीं। बेशर्मी की भी हद होती है, वो तो मर्द हैं, मर्द खुद पे काबू नहीं रख पाता, पर आप तो औरत है ना, खुद पे काबू करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन क्यों करती? खूबसूरत हैंडसम दौलतमंद खान को देख के दिल में लालच नहीं आना? अब बतूल बेगम की बातों ने हानिया को सख्त तकलीफ पहुंचाई। आप बहुत जालिम हैं मोमानी जान, वो कर्ब से रोते बस इतना ही कह पाई। अपनी जुबान से मुझे मोमानी मत कहें, कोई ताल्लुक नहीं हमारा आपसे, और कोई भी रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं। जो अल्लाह ने बनाया ही नहीं वो आप भी ना बनाएं। तनफ्फुर और गुस्से से कहती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी कि फिर से पलटी। अब अगर ज़रा सी भी आपके अंदर इज्जत और खुददारी बची हुई ना तो मेरे बेटे का करीब मत जाइएगा, समझी आप? अपनी कहते वो वहां से जा चुकी थी। हानिया गहरे गहरे सांस भरते एक तरफ बैठती चली गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बतूल बेगम इतनी उससे बदजन हो चुकी हैं कि खानदान पहचान ही सब है। वो रो दी थी, मुझे खयान की जिंदगी से कैसे दूर जाना होगा। मेरा खानदान क्या है, किसकी बेटी हूँ नहीं जानती, मुझे कोई हक नहीं एक अमीर शख्स के करीब जाऊं। वो बतूल बेगम की बातों के इतने ज़ेरे असर आ गई थी कि वो इस वक्त सिर्फ नेगेटिव ही सोचे जा रही थी। वो अपने सीने पर हाथ रखती सोफे पर मौजूद अखयान खान की गर्म शॉल उठाते, खुद पर लपेटते आंसू पोंछते कमरे से बाहर निकल गई और फिर खान मेंशन से ही चुप करके बाहर निकली। गार्ड ने उसी लम्हे अंदर इंटरकॉम पे अखयान खान को इत्तला दी। वो लब भेंचे बाहर आया। किस तरफ गई हैं? उसका लहजा सख्त बर्फीला था। गार्ड ने एक जानिब इशारा किया, गेट खोलो। अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते वो दांत पीसते बोला और गेट खुलते ही गाड़ी को बाहर निकाला। आधी रात को दुल्हन के रूप में खान मेंशन से बाहर जाने की जुर्रत कैसे की हानिया खान आपने? जान ले लूंगा मैं आपकी अगर किसी की भी निगाह आप पर उठी। वो गुस्से से खोलता गाड़ी लिए गार्ड के बताए हुए रास्ते पर गामजन था। इतनी जल्दी कैसे वो गायब हो गई? अखयान सब जगह निगाहें दौड़ा रहा था, लेकिन उसे हानिया किसी तरफ जाती दिखाई न दी। या अल्लाह, ये अचानक कहाँ चली गई? वो अपने घने बालों में हाथ फेरता स्टेयरिंग पर मुक्का मार गया कि एक तरफ से गली से उसे जरतार आंचल दिखाई दिया। वो गाड़ी रोकता नीचे उतरा। उस तंग गली में गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती थी। वो बर्क रफ्तारी से उस जानिब भागा। दिल किसी अनहोनी के अंदाज में धड़का कि इतने में वो उसके सीने से आन टकराई। खुद को उसी की शॉल से कवर किए चेहरा छुपाए वो उसके सीने से सर लगते उसे देखते ही गिरने लगी थी कि अखयान ने उसे अपने सीने से लगाया। उसके पीछे आता एक नशई शख्स अखयान को देखता फौरन वहां से रफू चक्कर हुआ। अखयान उसे सही सलामत देखता दिल ही दिल में शुक्र अदा करता उसे कलाई से थामे गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वो मछली वो अखयान की आंखों में अपने लिए बेइंतहा गुस्सा देख डर गई थी, और वो ये भी जानती थी कि अब अखयान खान उसे सख्त सजा भी देगा। सब खान इस मामले में इंतहाई शफ़ाक़ होते हैं। वो उसे गाड़ी की पैसेंजर सीट पे पटकता खुद ड्राइविंग सीट पे आया और गुस्से से गाड़ी को हवा के दोष पे छोड़ा। वो वापस खान मेंशन नहीं जा रहा था, वो उसे कहाँ लेके जा रहा था हानिया को अंदाज़ा ना हो सका। गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से साफ सड़क पे दौड़ रही थी। अखयान प्लीज़ आहिस्ता। वो बमुश्किल खुद को संभाल पाई। सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से वो अपनी जगह से बार बार उछल रही थी कि एक और झटका लगने से उसका सर सीधा डैशबोर्ड से जा टकराया। लेकिन इससे पहले ही अखयान ने उसके माथे के आगे अपना हाथ रख लिया। वो गुस्से में भी अपनी महबूब बीवी को चोट नहीं दे सका। वो जनूनी था, लेकिन उसकी मोहब्बत में, उसकी उल्फत में उसे चोट पहुंचाने का वो सोच भी नहीं सकता था। गाड़ी फार्म हाउस के अंदर लेते झटके से कार पोर्च में रुकी। हानिया का हलक खुश्क हुआ।
کیا یہ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہیں یہیں مار کے دفنا تو نہیں دیں گے؟ ہانیہ اس سے بری طرح خوف کھا گئی تھی۔ دروازہ کھولتے وہ اسے نیچے اتارتے خود اس کا چہرہ ڈھکتا اسے اندر لے گیا تھا۔ ہانیہ کانپتے ہوئے تقریباً خود کو اس کے ساتھ گھسیٹتے پا رہی تھی۔ پورا فارم ہاؤس خالی تھا۔ ہانیہ کو بیچ ہال میں لے جاتے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ کس کی اجازت سے؟ کس کی اجازت سے آپ نے مینشن سے باہر قدم رکھا؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پہ ہانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ بری طرح لرزے جا رہی تھی۔ رات کو جس قدر محبت اور شدت سے وہ اس پر چھایا تھا، اب اسے اس قدر غصے میں دیکھ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی اخیان ہے۔ آپ کو میری عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی؟ اسے بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا وہ کرب سے بولا۔ وہ بری طرح سہم گئی، کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو جانتی ہیں اخیان خان کا کیا ہوتا؟ وہ اب کی بار دھیمی آواز میں پھنکارا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ خبردار، خبردار! جو ایک آنسو بھی گرا۔ اخیان کی دھمکی پہ وہ گہرے سانس بھرتی اپنی پلکوں پہ ٹکے آنسوؤں کو بہنے سے سختی سے روک گئی۔ اس کی گہری کالی آنکھیں یکٹک اخیان کو دیکھے جا رہی تھیں۔ مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا کیا، جو میں جان کی باتوں پر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا کہ گھر ہی چھوڑ کر نکل گئیں؟ اخیان کی بات پہ اب کی بار ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ مطلب اخیان سب جانتے تھے؟ ایسے مت دیکھیں مجھے، میں نے امی جان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ اب کی بار اخیان کا لہجہ دھیما ہوا۔ ہانیہ کے رکے آنسو بہے تھے۔ اخیان؟ ہانیہ نے اس کا چہرہ چھونا چاہا لیکن اخیان نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ امی جان نے صحیح کیا، ان کا عمل ٹھیک تھا، پر عمل آپ کا بھی ٹھیک نہیں تھا ہانیہ عمران۔ وہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹا گیا۔ ہانیہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس کے رخ پھیرنے پر وہ تکلیف سے دوچار ہوتی اس کی پشت سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ نہیں، مجھ سے دور جانا تھا نا؟ آپ نے امی جان کی باتوں پہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی تو ٹھیک ہے، اب اخیان خان آپ کے قریب نہیں آئے گا، لیکن خدارا میری عزت کی دھجیاں مت اڑائیں۔ آپ عزت ہے میری، اگر کچھ ہو جاتا آپ کو تو؟ وہ دکھ اور تکلیف سے اسے پیچھے ہٹاتے بولا۔ ہانیہ نے بے اختیار ہوتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ مجھے معاف کر دیں، اب کبھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے۔ وہ ہچکیوں سے روتے اس کے گلے سے سختی سے لگے اس کی گردن کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ اخیان! وہ چلائی تھی کیونکہ اخیان نے اس کے گرد اپنی باہیں نہیں پھیلائیں۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پہ سختی سے اور شدت سے جھکی۔ شال زمین بوس ہوئی۔ میکسی کی فٹنگ میں اس کے جسم کا کھلتا انگ انگ اخیان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کروں، میرا کوئی خاندان نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے بولتے جا رہی تھی۔ آپ کی فیملی ہے ہانیہ، اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن باقی فیملی وہی ہیں، ملک فیملی سے ہیں آپ، مل چکا ہوں میں ان سے، اور ملواؤں گا آپ کو بھی اور امی جان کو بھی، پر افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ نہ امی جان نے صبر کیا نہ آپ نے اعتبار۔ وہ دکھی تھا۔ میری پہچان اخیان خان ہے، اس کا نام ہے۔ وہ سسک کے بولی۔ آپ کے لیے یہ پہچان کافی نہیں تھی ہانیہ۔ ہانیہ، اخیان بولیں پلیز۔ وہ تڑپ کے بولتی اس کے مزید قریب ہوئی۔ جب تک آپ کو ملوا نہیں لیتا آپ کی پہچان سے آپ کے قریب، آپ آئیں گے میرے قریب اخیان، ورنہ ہانیہ جان سے جائے گی۔ وہ اس کی شرٹ کو دبوچے سسکتے ہوئے چلائی۔ اخیان نے اس کو بکھیرتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ اور زیادہ سختی نہ کر سکا۔ ہانیہ کے لاکٹ سے اخیان خان اس کی فیملی تک پہنچا تھا۔ وہ لاکٹ بہت بیش قیمتی تھا اور اسلام آباد کی ہی ایک جیولری شاپ سے بنایا گیا تھا۔ اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اور اس لاکٹ کی پکچر لیے وہ اسلام آباد پہنچا تھا اور پھر اس کی فیملی تک پہنچنا مشکل نہ رہا۔ وہ گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ہانیہ اور امی جان نے اسے سرپرائز کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف بہت اچھے اور پیار سے ہانیہ کا استقبال کیا بلکہ سب کو بہت زیادہ عزت و اکرام سے بھی نوازا۔ امی جان، آج آپ جان گئی ہیں کہ ہانیہ کی پہچان کیا ہے، وہ کس خاندان سے ہے۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہ پہلے پڑتا تھا اور نہ اب پڑتا ہے۔ میرے لیے ہانیہ کی ایک ہی پہچان ہے، میری بیوی، میری عزت ہے وہ۔ سختی سے ہانیہ کا ہاتھ تھامے گھمبیر لہجے میں کہتے۔ اخیان ہانیہ کا ہاتھ تھامے ان کے روم سے باہر نکل گیا۔
बतूल बेगम शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबी थीं। भले अखियान ने कुछ भी उन पर नहीं जताया, उनकी तल्ख बातों को भी नहीं दोहराया, लेकिन उन्हें महसूस हो गया था कि वो सब जान गया है, लेकिन उसने लफ्ज़ से कुछ नहीं कहा था। इस बात से वो ज़्यादा शर्मिंदा थी। अखियान खान, हानिया ने उसे पुकारा तो वो उसकी जानिब मुड़ा। उसकी आंखों में एक मखसूस चमक थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सब किया। एक छोटा सा एहसान और करेंगे? वो उसके करीब होते उसके कॉलर को छेड़ते बहुत मोहब्बत से बोल रही थी। उसकी नाजुक कमर अखियान खान को अपनी तरफ बुरी तरह अपील कर रही थी। उसकी कमर के तरफ में हाथ रखे वो उसे मखमूर निगाहों से देखते खुद से करीब कर गया। मेरी वजह से अम्मे जान से प्लीज़ खफा ना हो, सब भुला के पहले जैसे बेटे बन जाए प्लीज़। वो उसके गालों पे लब रखती उसे बहका गई। मेरी अम्मे जान मेरे लिए सब कुछ हैं। हानिया अखियान खान, आप फिक्र ना करें उनकी, आप बस अपने शौहर की फिक्र करें, उन्हें संभालें, बाकी सब मैं संभालूंगा। वो उसके करीब हुआ कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बदमज़ा होते वो पीछे मुड़ता अंदर आने की इजाज़त दे गया तो अचानक वहां इज़्ज़ा और बाजिल को अंदर आता देख वो दोनों ही हैरान हुए। दोनों एक साथ, खैरियत है ना? अखियान को कुछ गड़बड़ लगी। जी खैरियत ही है, आप दोनों की तो जब से शादी हुई है हमें मुंह ही नहीं लगा रहे, इसलिए अब मजबूरन खुद ही बताने आना पड़ा कि हम भी आपके कुछ लगते हैं, हमारे भी कुछ हकूक हैं। बाजिल ने दुहाई दी जबकि इज़्ज़ा बहन के गले लगे उस अख्तरबाज को देखती हंस रही थी। अच्छा, और इस एहसास के लिए यकीनन कुछ सोचा ही होगा। अखियान उसके दिमाग तक पहुंचना चाह रहा था। बिल्कुल, और आपने ओके करना है, सब मिलकर सवात का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए आपके हनीमून का ये ट्रिप हम सब मिलके। एक मिनट, हनीमून ट्रिप कहाँ से आ गया बीच में? अखियान ने माथे पर बल डाले पूछा। वो मेरा मतलब था फैमिली ट्रिप, आप दोनों अकेले जाकर कहाँ बोर होंगे, इसलिए बाबा जान से कहकर आपका हनीमून ट्रिप कैंसिल करवा के फैमिली ट्रिप रखा है, और ये भी कहा है कि आप दोनों की यही ख्वाहिश है। प्लीज़ मारना नहीं। वो अखियान के जारहाना तेवर देखता हानिया के पीछे छुपा था, जबकि अखियान उसको यूं देखता माथे पर घूरी डाले हानिया को अपनी तरफ खींच गया। अपने वाली लो और निकलो यहाँ से। अखियान की बात पे जहाँ हानिया खिलखिला के हंसी, इज़्ज़ा का मुंह खुला का खुला रह गया। अखियान खान इतने मज़े और आराम से इतनी ऑकवर्ड बात कैसे कर गए? इज़्ज़ा को यकीन ना आया, जबकि बाजिल इज़्ज़ा का हाथ थामे वहाँ से फ़ौरन बाहर भागा। अखियान खान, हम फैमिली के साथ जाएंगे, नॉर्दर्न एरियाज घूमेंगे, कितना मज़ा आएगा। हानिया एक्साइटेड हो रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं स्विट्ज़रलैंड की टिकट्स बुक करवा चुका हूँ, हम कल ही पहली फ़्लाइट से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। अखियान ने दरवाज़ा लॉक लगाते हानिया को इत्तला पहुँचाई। सब नाराज़ होंगे, वो परेशान हुई। अखियान ने उसका दुपट्टा उतारते एक तरफ रखा। होने दें, शादी हमारी हुई है, इसलिए हनीमून भी हम प्लान करेंगे। अकेले जाना है, पूरी फैमिली के साथ, वापस आके फिर चलेंगे। अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, वरना मेरी गुर्बत जुनून बन जाएगी और आपसे सख्ती रह जाएंगी। वो उसकी नाक के साथ नाक रब करता उसके रोंगटे खड़े कर गया। हर गुजरते दिन के साथ अखियान की मोहब्बत में इजाफा ही होता जा रहा था। बतूल बेगम ने हानिया को दिल से अपना लिया था। उन्हें बर वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था और हानिया उनकी दिल से इज्जत करती थी, इसलिए दिल बड़ा करते सब भुला के उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। तो प्यारे रीडर्स, आज की वीडियो थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। आप सब वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। नेट का इशू आया हुआ है, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सबको वीडियो मिल जाए। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।